السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ صبح صبح گلے میں خراش. کل آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو صبح صبح جانا ہوتا ہے. میری آنکھ آج کل 5 بجے کھل جاتی ہے. 5 بجے کے بعد میں سو ہی نہیں پاتی، کیونکہ بہت سارے خیالات، بہت ساری چیزیں، گھر کے کام جو کہ جا کے کرنے ہیں شادی کی. اب میں نے نا لسٹ بنانی شروع کر دی ہے، کیونکہ میں بھول جاتی ہوں. ابھی یہیں سے کچھ چیزوں کے آرڈر دے رہی ہوں، جیسے بگ باکسز جو ہیں وہ ڈیزائن کرنے ہیں، کیے ہیں، اور وہ میں ابھی یہاں سے فونز پہ دے رہی ہوں. اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں لکھ رہی ہوں کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، کیونکہ وہاں جا کے بھول جائے گا، کیونکہ جاتے ہی ہپڑ دبڑ شروع ہو جائے گی. اور 5 بجے پورے 4، 4:30، 5 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اذانیں ہو جاتی ہیں، پھر نماز، پھر یہ، پھر میں سوچتی ہوں کیا سونا. اور پھر میں کوئی ویڈیو دیکھ لی، کوئی واٹس ایپ دیکھ لیا ہوتے ہوتے، کیونکہ میں ویسے 8:30 بجے اٹھ جاتی ہوں، کیونکہ اگر 10 بجے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا، جلدی اٹھنا چاہیے، تیار ہونا، نہانا دھونا، ناشتہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں سوچ رہی تھی کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں دن بھر دیکھتی ہوں، آبزرو کرتی ہوں، سوچتی ہوں، لوگوں کو دیکھتی ہوں، اس سے ہی آپ سوچتے ہیں اور بات سے بات نکلتی ہے. میں نے دیکھا ہے آج بہت لوگ جو ہیں جو کہ سست ہوتے ہیں، جو کچھ کرنا نہیں چاہتے زندگی میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، اور قسمت کو بلیم کرتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہماری قسمت میں یہ نہیں تھا. ہم سب یہی کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ کرنا کام ہے، بیچاری کی قسمت ایسی ہے، یہ بیچاری جو ہے نا اس کی قسمت ہی ایسی ہے. تو قسمت آپ خود بناتے ہیں، اور قسمت آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے، پھر آپ اس کو عادت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ اس بات کو مطلب مان جاتے ہیں، اس بات پہ آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو قسمت کا ہی قصور ہے. اگر زندگی میں کوئی ناکام ہے، اگر زندگی میں کوئی ناکارہ ہے، اگر زندگی میں کوئی سست ہے، کاہل ہے، اس نے کر کے کچھ نہیں دیا زندگی میں، وہ فارغ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ جو ہیں وہ لوگ قسمت کے بیچارے مارے ہوئے ہیں، ان کی قسمت ایسی بات نہیں ہے. تو پھر میں نا سوچی تھی کہ میں آپ کے پوائنٹس لکھ لیا کروں کہ میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں. تو یہی سوچ رہی تھی کہ قسمت کی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کیا کہیں گے، اپنی جو بھی ہار ہے اس کی آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے. جی فلاں کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، فلاں کی وجہ سے میری زندگی میں پرابلم آ گئی تھی. جیسے کہ ہم بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو، جو لوگ بالکل کوئی کام نہیں کرتے. ہاں بچپن میں اس کا ٹراما تھا، کوئی بچپن میں اس کو فلاں ہو گیا تھا. یہ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارا ایک مذاق ہوا کرتا تھا، اور اب وہ مذاق حقیقت بن چکا ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں ہاں فلاں کو بچپن میں پیار نہیں ملا. یہ ہمارا ایک جوک تھا جو ہم سب بہن بھائی اور سب فرینڈز اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے. لیکن اب تو یہ ایک سچ ہے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے مجھے بچپن میں پیار نہیں ملا. ہمیں تو بھائی بہت پیار ملا، اور اگر کوئی نہیں ماں باپ نے کیا تو کوئی بات نہیں، درگزر کریں، بھول جائیں، کیا فرق پڑتا ہے. ماں باپ تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. لیکن اس چیز کی، اس کی پلی لے لینا، اس کو آپ نے ذمہ ٹھہرا دینا کہ بچپن میں فلاں چیز ہوئی تھی نا اس لیے میں نا سست ہوں، یا اس لیے میں کوئی کام نہیں کر سکتی یا کر سکتا، کیونکہ میں تو بچپن میں دکھی تھا بہت. پھر یہ کہ آپ نے جو ہے یہ سوچنا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں فلاں کاروبار کر لیتا یا کر لیتی، یا میرے پاس اگر ایسا ہوتا تو میں دیکھ لیتا کہ بھئی کیا کیا مجھے زندگی میں کرنا ہے. یہ سب بہانے بازیاں اور باتیں ہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں. ساتھ ساتھ میں اپنی ڈائری دیکھ رہی ہوں کہ میری آج جو کمٹمنٹ ہے ان سے بات کرنے کی، لوگوں سے، وہ میں دیکھی تھی نمبر لکھے ہوئے. ہاں جی، سارا دن ٹی وی دیکھنا، سارا دن فیس بک دیکھنا، انسٹاگرام دیکھنا، سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا انسٹاگرام، وہ جو کیا ہے، نیٹ فلکس دیکھنا، موویز دیکھنا، اور پورا دن گزار دینا. یہ بھی دیکھیں نا، سستی اور کاہلی جب ہوتی ہے تو بیچارے کی قسمت ٹھیک نہیں ہے، بس بیچارے کو کام نہیں ملتا، بیچاری کو کام نہیں ملتا، بیچاری کیا کرے، اور میں تو بیچاری اور میں تو بیچارہ، اپنے اوپر سیلف پٹی کا شکار. دراصل یہ سب بہانے ہیں.
کہ سب اپنی ہار کو نہ ماننے کے طریقے ہیں، کہ آپ نے ماننا نہیں ہے کہ میں ہی غلط ہوں، میری غلطی ہے کوئی نہیں، بھائی میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے کچھ سیکھنا بھی نہیں ہے، چلیں تعلیم نہیں ہوتی لوگوں کی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے، کالج اسکول تو پڑھتے ہیں، کالج تک یا یونیورسٹی تک نہیں جا پاتے، ان کا دل نہیں ہوتا، یا وہ اس چیز پہ اتنے زیادہ ان کے فوکس نہیں ہوتے، مان لیا، لیکن کوئی اسکل تو سیکھنی چاہیے، کوئی ہنر تو سیکھنا چاہیے۔ پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ ہمارے جو کام والے ہوتے ہیں، ہمارے ہیلپرز جو ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے، 8ویں 9ویں میں ان کو ڈال دیتے ہیں، کوئی ورک شاپ میں ڈال دیتا ہے، کوئی باربر کے پاس ڈال دیتا ہے، کوئی درزی کے پاس بٹھا دیتا ہے، کہ ان کو کوئی اسکل تو آئے۔ ہم لوگ جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، ہمارے بڑے مسئلے ہیں، ہم لوگ یہ بھی نہیں کرتے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اگر دیکھ رہے ہیں بھی پڑھائی میں نہیں چل رہا تو اس کو کسی اسکل میں ڈال دیں، اس میں ہم غلطی ہماری ہوتی ہے اور ہم نہیں کرتے، ہم یہ انیشیٹو نہیں لیتے، ہم یہ ہمت نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچے کو کوئی اسکل میں ڈالیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہو جائے گا نہیں نہیں کر لے گا، لاڈ کر کر کے برباد کر دیتے، اور پھر ایج گزر جاتی ہے، پھر وہ ایج آ جاتی ہے جس میں آپ کو آپ کی ہڈیوں میں سستی اور کاہلی اور ناکامی پڑ جاتی ہے، اور پھر آپ اٹھ کے کام نہیں کر سکتے، آپ سے کام نہیں ہوتا، پھر عادت کی بات ہے نا۔ اور ایک ایج ہوتی ہے جس میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، کوئی اسکل آتی ہے، کچھ آپ سیکھنے کی آپ میں صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی عمر میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو اگر لڑکیوں کا پڑھائی میں رجحان نہیں ہے، وہ کوکنگ کی طرف دھیان دیں، وہ کوئی شیف بن جائیں، اچھا وہ اسٹچنگ کی طرف دھیان دیں، وہ کوئی ایسا ادارہ بنا لیں، وہ کچھ تو کریں بھائی، کچھ پیسہ کمانے کا کوئی روزگار کمانے کا کوئی تو طریقہ کریں، کچھ تو کریں، ہلے تو صحیح۔ پر نہیں بھائی، قسمت کا قصور ہے، بس بیچارے کی قسمت اچھی ہے، بیچارے کی قسمت اچھی نہیں، قسمت ہی ایسی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آپ کا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے، آپ گھر میں ہوتے ہیں، آرام سے ہوتے ہیں، کھانا مل رہا ہے آپ کو، بستر گڑا ہوا ہے، امی ابو جو ہیں وہ سنبھال رہے ہیں، امی ابو شاپنگیں بھی کرا رہے ہیں، امی ابو روٹی بھی دے رہے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی سب کچھ تو ہو رہا ہے، اب کیا کرنا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح۔ لڑکیوں کی تو شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ وہاں جا کے بھی کچھ نہیں کر کے دیتی، وہ بھی وہاں پہ جا کے ڈھیلی سست رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جوتے کھاتی ہیں سسرال سے یا شوہر سے کھاتی ہیں کہ بھئی اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جن کی ہڈیوں میں پانی پڑ گیا ہوتا ہے وہ نہیں پھر اٹھ کے کچھ کرتے۔ اور جو آدمی ہیں اگر وہ سست ہیں اور اگر وہ ناکام اور ناکارہ ہیں تو پھر وہ ایسے ہی لیٹ ہو کے لیٹتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتے، پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی جتنا مل جائے گا کھا ہی رہے ہیں نا، روٹی مل کھانی ہے نا، کھا رہے ہیں، بس ہے، پیسے بھی ہیں، ماں باپ کے پاس ہیں، رہتے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسمت کا قصور نہیں ہے، یہ سب آپ کا اپنا قصور ہے، قسمت آپ نے خود بنانی ہے۔ اور آپ کی بہانے بازیاں جو ہیں جو کرتے ہیں نا، میں اس لیے یہ باتیں کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی کر رہا ہے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سب چلاکیاں ہیں اور سب تیزیاں ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، قسمت نہیں ہوتی ہے، قسمت آپ کو بنانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا دماغ، دل، جسم، جان ایک جیسا بھیجا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی استعمال کرنے کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہاتھ پاؤں میں، اس کو آپ کو یوز کیسے کرنا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس لیے آپ اس پہ اللہ میاں کو یا اس کو بلیم نہ کریں کہ اس میں قسمت کا قصور ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کسی معجزے کا انتظار ہوتا ہے، میں یہ مردوں کے لیے بات کر رہی ہوں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے نا تو واہ جی وہاں سے اتنے لاکھوں آ جائیں گے، کوئی ایسا کام ہو نا جس میں بہت سارے پیسے، بھئی آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ محنت کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے محنت کرنا، آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا، آپ کو تکلیف نہیں سہنی، آپ کو آرام سے سب کچھ پلیٹ میں مل جائے تو آپ کہیں گے اوکے مجھے تو بڑا مزہ آ گیا۔ اور اس کمفرٹ زون سے نکل کے محنت نہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی راتوں رات ہم امیر بن جائیں۔ راتوں رات کیسے امیر بنتے ہیں؟ وہ تو پھر 2 نمبر کاموں سے ہی امیر بنتے ہیں نا، کوئی غلط کام ہوگا، کوئی غلط چیز ہوگی تو اس میں ہی آپ امیر بنیں گے راتوں رات۔ اور نارمل جو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی عام نوکری کرنے والا یا کوئی عام محنت کش جو ہے وہ راتوں رات امیر ہو جائے، صبح اس کے مکان کھڑے ہو جائیں۔ جو لوگ بھی اس طرح سے ان کے پاس ہوتا ہے جو ایک دم سے ہی وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بڑے محلوں میں اور بڑی بڑی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی
دو نمبری ہوتی ہے، اور کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو کہ غیر قانونی ہوتا ہے، جو کہ غلط ہوتا ہے، اور اس کا رستہ بڑا شارٹ کٹ، وہ بہت چھوٹا اس کا رستہ ہوتا ہے، اس کا بہت چھوٹا اس کا وہ نہیں رہتی زیادہ دیر چیز، شارٹ ٹرم آپ کے لیے وہ چیز ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی وہ پکڑی جاتی ہے، کب چھپ نہیں سکتی زیادہ دیر، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ڈینجرس بھی ہوتی ہیں، اور پھر ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے، ماں باپ کا نام بدنام ہوتا ہے، اگر آپ بیوی بچوں والے ہیں تو بیوی بچوں کا نام بدنام ہوتا ہے، پورے خاندان کے خاندان اس چکر میں خراب ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتی رہتی ہوں یہ جو لڑکوں کو جو کہ گنز رکھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور دیکھ کے ان کو شوق ہوتا ہے گارڈ ہوں ہمارے پاس، فلاں ہو، اور وہ پھر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، وہ پھر ڈرگز ڈیلنگ میں پڑ جاتے ہیں، وہ پھر ایک چیز اگر برائی شروع ہوتی ہے نا، پھر اس سے پھر برائیاں ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، اور اس کے رستے بڑے ہیں۔ برائی کے تو رستے اتنے ہیں کہ ایک یہ سرنگ ہے، اس میں گھستے جائیں، آپ کے دروازے اندر سے دھیرے کھلتے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنی برائیاں نظر آتی ہیں، اور اس میں کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ او واہ یہی لائف ہے، حالانکہ یہ لائف نہیں ہوتی ہے، یہ ایک خطرہ ہے۔ اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے بچے اگر آپ کے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مت ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالیے کہ بہت سارا پیسہ کمانا ہے تم نے، اور بہت تم نے امیر بننا ہے۔ جائز ضروریات پوری کرنی چاہیے اپنی اور اپنی فیملی کی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ دو نمبری، یہ غلط راستے سے پیسہ کمانا اور معجزے کی باتیں کرنا، اور کہ جی بس ایک ڈیل ہو جائے نا تو اس ڈیل کے بعد ہم پتہ نہیں کیا ہی کروڑوں پتی ہو جائیں گے، ایک فلاح ہو جائے نا کہ چکر بازیاں، یہ چیزیں یہ صحیح نہیں ہیں، یہ خطرہ ہے، خطروں سے بچیں، ان کا نقصان ہے، اور محنت کریں، اٹھیں، اور قسمت کو مت بلیم کریں، قسمت کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں بالکل بھی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اپنی جو ہے نا فیملی، اس کے بارے میں بڑا باتیں ہوتی ہیں، اگر میری بیوی اچھی ہوتی، اگر میرا میاں اچھا ہوتا تو وہ مجھے یہ کہتا، اچھا بیویاں بیچاری ان کی سن لیں، وہ جیسی تیسی ہوتی ہیں، کہتی تو ہیں کوشش کرو، کوشش کریں، ان کے کہنے کو بھی برا لگتا ہے ان کو کہ بھی ہمیں کہتے کیوں ہیں، یہ کہتی کیوں ہیں، تم تو بڑی لالچی ہو، تمہیں تو لالچ چاہیے، تمہیں تو پیسہ چاہیے، بھی کیوں نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے، ایک ضرورت کا پیسہ تو چاہیے نا، تو آپ تو ہلیں، آپ تو کچھ کریں، آپ تو جائیں، اپنی قسمت کو آزمائیں تو صحیح، بیٹھے بیٹھے مت کہیں کہ وہ میری تو قسمت ہی ایسی ہے، میں کیا کروں، میں تو جو کرتا ہوں وہ ہوتا نہیں، کرتے تو ہے نہیں آپ، تو ہوگا کیوں نہیں، یا آپ کرتی تو ہے نہیں، آپ اٹھتی تو ہے نہیں، لڑکیاں بھی بڑی سست ہیں بھائی، لڑکیاں، اس پہ ایک اور ولاگ بنے گا، وہ بھی بناؤں گی کل انشاءاللہ، جو ہماری لڑکیوں کے حالات ہیں وہ بھی بناؤں گی، لیکن فی الحال میں بات کر رہی ہوں قسمت کی، جو کہ آپ قسمت کو بلیم کرتے ہیں، اور میں نہیں اس بات کو مانتی، آپ نے اپنی قسمت خود بنانی ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اس کو استعمال کریں، چھوٹے موٹے بزنس کریں، سوچیں کہ کرنا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھے ہیں بہت بہت غریب گھر کے بچے، بہت بہت ایسے لوگ جن کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں بچپن سے کتنا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، ہم نے بڑے ہو کے، ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، ہم نے بڑے ہو کے یہ بننا، ہمارے بچپن میں کہتے ہیں نا کیا، میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی، میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، میں بڑے ہو کے، اب تو کوئی بات نہیں کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، یہ تو سوچتا ہے کوئی نہیں کہ بڑے ہو کے بننا کیا ہے، بس سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، انسٹاگرام دیکھ لو، فلمیں دیکھ لو، فلموں کا پوچھ لو، نیٹ فلکس کا پوچھ لو کون سی فلم آ رہی ہے، تو سب بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہے، اور ایک خاص عمر کے بعد وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کرتے ہیں قسمت کو بلیم، بالکل۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، اپنی لڑکیوں کو اٹھیں، کام کریں، اپنی قسمت کو آزمائیں، ایک دفعہ نہیں بار بار آزمائیں، آزماتے جائیں، کبھی نہ کبھی تو آپ کا کام ہوگا، کبھی نہ کبھی تو کوئی دروازہ کھلے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے پلان کیا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ یہ مت کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ہائے اللہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، نو، کوئی قسمت خراب نہیں۔ اس وقت نا باہر سے پوریوں کے پٹک پٹک کی آواز آ رہی ہے، حلوہ پوری کی، لیکن میں نہیں کھا سکتی، تو پتہ نہیں، مجھے تو گھی سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گھی ہے یہ، دوسرا یہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے میں حلوے نہیں کھا سکتی، اب گھر جانے کی ایکسائٹمنٹ بہت ہے، شاید اس لیے بھی نیند نہیں آ رہی میرے خیال میں،
کہ اب گھر جانے کی بے چینی ہے، سامان کچھ یہاں رکھنا ہے، کچھ اب زارا مجھے بلا رہی کیونکہ میری 3-4 چھٹیاں آ رہی ہیں، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے اور منڈے کو یہ لوگ شوٹ نہیں کرتے ہیں، اور مرینا خان جو ڈائریکٹر ہے ہماری وہ شوٹ نہیں کرتے، اور میرے خیال میں منڈے کو ایک کمرشل ہے زارا کے ساتھ، اس کی شوٹ ہے، اور اس کے بعد چونکہ شوٹ سے ہم لوگ بہت لیٹ فری ہوں گے، 12 بجے شاید 1 بجے، تو میں نے یہی کہا کہ نیکسٹ ڈے میں شوٹ پہ کیسے جاؤں گی، تو زارا نے کہا آپ میرے پاس آئیں، اس کو تو موقع چاہیے، وہ تو مجھے بلاتی رہتی ہے ہر وقت، اور میں بھی نور جہاں کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن وہاں جا کے ذرا نیند بھی پوری کروں گی، یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ ابھی ذرا مجھے جانے کی ہوتی ہے نا کہ مجھے جانا ہے، مجھے اٹھنا ہے، تو میں سو نہیں پاتی ہوں، کیونکہ مجھے ہوتا ہے ابھی تو اٹھ جانا ہے، ابھی تو اٹھ جانا ہے، اس میں میری نیندیں نہیں پوری ہوتی ہے، میں 5 بجے آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کھلی رہتی ہے، تو کیونکہ مجھے جلدی جانا ہوتا ہے تو میں اس ٹینشن میں سو نہیں پاتی، تو میں وہاں جاؤں گی تو میں ذرا آرام سے سوؤں گی، ایک زوٹنل بھی کھا لوں گی تاکہ مزے کی نیند آئے اور میں آرام سے تھوڑا ریسٹ کروں گی، تو طبیعت ٹھیک ہوگی، سر درد نہیں ہوگی، آنکھوں کے نیچے ہلکے نہیں پڑیں گے۔ زارا نے مجھے کہا کہ ماں آپ بہت بہتر ہوئی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہاں پر ٹائم پہ سو جاتی ہوں، لیکن آج کل پچھلے کوئی 4 دن سے میری نیند صحیح نہیں ہے اور میں سو نہیں پاتی ہوں، شاید ویسے بھی سنا یہ بھی ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے، یار یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، نیند نہ کم ہو، کیونکہ پھر دماغ میں خیالات اور چیزیں جو ہے نا وہ ستاتی ہیں، دن میں پھر ایسے بندہ ایسے کر رہا ہوتا ہے، یہ بڑا برا لگتا ہے دن میں سونا، میں دن میں سوتی نہیں ہوں، بہت زندگی گزر گئی شاید، جب کبھی بچے چھوٹے تھے یا پیدا ہو رہے تھے یا میں گھر میں ہوتی تھی شاید دوپہر کو سوتی ہوں، لیکن میں دوپہر کو بالکل نہیں سوتی، میرا کوئی پروگرام نہیں ہے دوپہر کو، میں اپنا خوبصورت دن ضائع نہیں کرنا چاہتی، میں اس میں کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں مجھے اپنا ایک دن ضائع نہیں کرنا سو کے، اور ٹی وی دیکھنے کی جہاں تک بات ہے، ٹی وی میں نے اپنے لاؤنج میں اب ٹی وی لگوایا کیونکہ زارا کو بہت شوق ہے دیکھنے کا ٹی وی، وہ ہر وقت ٹی وی لگائے رکھتی ہے، موویز دیکھتی ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اور میں بالکل نہیں دیکھتی، مجھے لگتا ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میں نہیں دیکھتی، اب وہ جائے گی ماشاءاللہ رونق لگائے گی، دیکھے گی ٹی وی، اور لاؤنج میں سب بیٹھیں گے، سب لوگ آپس میں فیملی، اس کے لیے میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں، اور لسٹ بنا رہی ہوں کیا لینا ہے کیا لینا ہے کیا لینا ہے، سب چیزیں آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں، بس اب تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہیں، اور جا کے اپنی پیاری کوثر کے پاس بھی روز جایا کروں گی، میری نند میری بہن جو ہے وہ بہت اداس ہے، بہت روتی ہے وہ، اور روزانہ اس کے پاس بھی جاؤں گی، فیملی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، فیملی ہی سب کچھ ہے، اپنی فیملی کو ساتھ پیار کیجیے، ان کو محبت دیجیے، ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، پھر یہ رشتے چلے جاتے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت یہی باتیں کرتی ہوں میں، ہے نا، آپ لوگ کو اداس کر دیتی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، تو جی آج کا سبق یہ ہے کہ آپ نے قسمت کو بلیم نہیں کرنا، اور آپ نے اپنی قسمت خود بنانی ہے، اور یہ لفظ نہیں کہنا کہ اس کی تو قسمت ہی خراب ہے، بیچارے کی قسمت، بیچاری کی قسمت ایسی ہی قسمت لے کر آئی ہے، فلانا اس کے سر پہ کالا، جب وہ پیدا ہوئی تھی تو آسمان پہ کالا دھواں تھا، کالا جادو تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اور کالا سایہ تھا، اس کی زندگی میں یوں تھا، اس کی زندگی میں وہ تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا خوبصورت بنا کے آپ کو ایک معصوم بچہ بھیجا تھا اس دنیا میں، صاف ستھرا، بہت ہی پیور، اب آپ نے اس کو کیا بنایا ہے، یا آپ نے کچھ آپ کے ماں باپ آپ کو 20 سال تک 18 سال تک تو ماں باپ کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر آپ خود کرتے ہیں، اور جو آپ خود کرتے ہیں وہ پھر آپ اپنی قسمت کا بیڑا غرق بھی خود کرتے ہیں، اور ماں باپ پھر کہتے رہتے ہیں، وہ آپ کو برا بھی بڑا لگتا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بات تو سچ ہے بھائی، بات ہے رسوائی کی، تو قسمت کو بلیم مت کیجیے، اپنی قسمت خود بنائیے، اپنا خیال رکھیے، اور کل ہم بات کریں گے اپنی ٹین ایجرز لڑکیوں کے لیے جن کو پھر مجھے بڑے غصے ہیں، کل بات کریں گے، کل میں زارا کے گھر جاؤں گی، اس سے پہلے آپ سے بات کروں گی، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔